سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو اپنی جان سے بھی پیارا ہوتا ہے، اور جو وقت کے نبی کی بیویاں ہوتی ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں قرار پاتی ہیں، یعنی روحانی مائیں ہیں وہ ہماری۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کا زندگی کا رہن سہن، ان کے معاملات کیسے ہیں، تاکہ آگے ہم بھی اپنی خواتین کی اسی طرح اصلاح کریں۔ یہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو حقیقت میں خواتین کے لیے پیغام ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سننے کے بعد اپنے گھروں میں یہ باتیں کریں، اپنی بچیوں کو بتلائیں، اپنی گھر والیوں کو بتلائیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج کا کیا طریقہ کار تھا، اور ان کی کیا شان تھی، اور ان کی کتنی پاک دامنی تھی، اور کیسی وہ خواتین تھی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون اول ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے نکاح کیا، اور یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی سے 15 سال پہلے ہوا۔ 15 سال پہلے ہوا، ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا وہ نکاح سیدنا بلکہ نبی علیہ السلام کو جو نکاح تھا وہ سیدنا ورقہ بن نوفل نے پڑھایا تھا۔ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی طرف سے انہوں نے پڑھایا، اور حقیقت میں جو نکاح پڑھایا تھا وہ ابو طالب نے پڑھایا، نبی علیہ السلام کے چچا۔ بعد میں ورقہ بن نوفل نے اس کی وضاحت کی، خطبہ جو پڑھا تھا ابو طالب نے، نکاح کا خطبہ، بعد میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے طور پر اس کی وضاحت کی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم دیے حق مہر کے اندر۔ یہ ہوتا ہے، ایسا سمجھے کہ 20 جوان اونٹ نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو حق مہر میں دیے۔ جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں تو ہمارے کیا حالت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی 32 روپے دینا چاہیے، 32 روپے جانا چاہیے، 33 روپے دینا چاہیے، یہ سنت نبوی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ دے رہے ہیں حق مہر میں۔ کتنی مالیت ہوگی اس وقت اگر اندازہ لگایا جائے، لاکھوں میں ہوتی ہے قیمت۔ یہ حق مہر ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون اول ہیں کہ جن کی نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا، تو آپ کے نسب میں، خاندان میں تمام خواتین سے بڑھ کر قریبی رشتہ دار ہیں نبی علیہ السلام کی۔ تمام خواتین میں سب سے قریبی رشتہ دار سیدہ خدیجہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد تھا، سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا۔ ان کے والد بڑے تاجر تھے۔ مکہ کے اندر جو باہر سے چیزیں آتی تھی وہ زیادہ تر ان کے والد کی تجارت کی وجہ سے آتی تھی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تجارت کا مال سنبھالا۔ خود کبھی نہیں گئی تجارت کے لیے، بلکہ قافلے بھیجا کرتی تھی، لوگ جاتے تھے، وہ تجارت کر کے آتے تھے، ان کو منافع دیتی تھی۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ان سے قبل ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ ایک شادی سیدہ خدیجہ کی ابو حالہ سے ہوئی، وہ شخص فوت ہوا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتیق سے ہوئی، لیکن اس سے جدائیگی ہو گئی، طلاق کا معاملہ ہوا۔ ان سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ فوت ہو گئے، بلکہ ابو حالہ فوت ہوئے تھے۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، صداقت دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیغام بھیجا تھا شادی کے لیے۔ تجارت کے لیے بھی خود پیغام بھیجا، شادی کے لیے بھی آپ سے خود پیغام بھیجا تھا، اور نبی علیہ السلام نے شادی کر لی۔ اور ایسی عظیم خاتون تھی کہ جن کے شادی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرشتہ آیا غار کے اندر آ کر کہتا ہے آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ 2 مرتبہ بولا، نہیں پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے پکڑ کر دبایا، اور اپنے ہاتھوں سے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ پڑھیے
بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، سیدہ خدیجہ کے پاس گئے تو سیدہ خدیجہ نے ایسی عظیم تاریخ ساز جملے کہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک تحمل الکل، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو غریب و مساکین کے لیے کمانے والے ہیں، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں بیان کر کے سیدہ خدیجہ نے دلاسا دیا، اور ساتھ میں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئی، ان سے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ نبوت کی نشانیاں ہیں، اور ساتھ میں تصدیق کی، کہا اگر میں زندہ رہا تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، جب نبوت کا اعلان کریں گے تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، تصدیق کی۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں ورقہ بن نوفل اگرچہ کلمہ پڑھنے سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن ان کے جذبات، ان کے لیے جو واقعات ثابت ہیں، ان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ ورقہ بن نوفل، ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی تعریفات، مقام اور شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون آ رہی ہے سیدہ خدیجہ، یہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے سالن کا، یہ آپ کی طرف آ رہی ہے، جب آپ کے پاس پہنچے تو اللہ کے بھی سلام کہہ دینا اور میرے بھی سلام کہہ دینا۔ اللہ کے بھی سلام، اللہ نے بھی سیدہ خدیجہ کے لیے سلام بھیجے ہیں، اور میرے بھی سلام کہہ دینا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جبریل امین نے ان کو موتیوں سے بنا ہوا گھر، اس کی بھی بشارت دے دو جنت میں۔ تو سیدہ خدیجہ اول اسلام قبول کرنے والی، جب اسلام کا پیغام آیا سب سے پہلے لبیک کہا۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں کیا دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دیکھتے ہیں کہ بازار کے اندر ایک غلام ہے، بڑا ہی سمجھدار ہے، بڑا ہی بہترین غلام ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ہوتی طاقت میں اس کو خرید لیتا۔ سیدہ خدیجہ نے فوراً اس کو خریدا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دے دیا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم وہ صحابی تھا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ کو اتنی چاہت تھی، اتنی محبت تھی، سیدنا زید بن حارثہ تھے۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بڑی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے ان کو بیٹا قرار دیا اپنا، اور ان کو اپنے پاس لیا، تحفہ بھی تھا سیدہ خدیجہ کا۔ تو سیدہ خدیجہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بیویوں پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی خدیجہ پر، کس لیے کہ آپ اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ فرماتی ایک دفعہ غصے میں نے کہہ دیا کہ آپ کو وہ بڑھیا یاد رہتی ہے ہر وقت، حالانکہ آپ کے پاس نوجوان بیویاں موجود ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے۔ غصے کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، خدیجہ تو وہ تھی، میرا ساتھ اس وقت دیا جب میری پوری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تھا، پوری قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا، سب نے میرے خلاف آواز اٹھائی، لیکن وہ خدیجہ ہے جس نے لبیک کہا اور اسلام قبول کیا، مجھے سہارا دیا، وہ تھی خدیجہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے معذرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وجہ سے غصہ آیا کہ میں نے خدیجہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، کیونکہ یہ فطری معاملہ ہے کہ خواتین کو ایک دوسرے سے خاص طور پر سوکنے جو ہوتی ہیں ان کو آپس میں فطری طور پر ایک دوسرے سے بڑھاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ میری تعریف ہو اس کی تعریف نہ ہو، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشکال دور کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کے 3 بیٹے تھے، آپ کے 3 بیٹے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی سے پہلے، حالہ، طاہر اور ہند، یہ 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے مسلمان ہوئے، تینوں بیٹے مسلمان ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی کرنے کے بعد 2 بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں
بڑے معروف ان کے نام ہیں، ام کلثوم رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں، یہ بھی بڑی معروف تھی۔ ایک کا نام زینب تھا، چار بیٹیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سے تھی، اور 2 بیٹے بھی انہی سے تھے، ایک بیٹا ابراہیم جو سیدہ ماریہ سے تھا۔ آگے انشاءاللہ دیگر ازواج کا بھی تذکرہ ہوگا، یہ ہم نے شیڈول بار لگایا ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جن کی شادی پہلے ہوئی ان کا پہلے تذکرہ ہوگا ترتیب کے ساتھ۔ یہ یاد رکھ لیں کہ پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کی سیرت کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔